ابھی درس کے اندر ذکر ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدر کے میدان میں اور اسی طرح احد میں جب دشمن نے یک بارگی ان پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان ہوا، ان کے 70 افراد کے قریب شہید ہوئے، لیکن اس بھگدڑ میں اور زخمی بھی بہت سارے تھے، تو مسلمان جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر ایک غم تھا، حزن تھا، اس کے نتیجے میں وہ غیر پریشانی کی حالت میں تھے، مایوسی تھی۔ میدان میں دشمن کو شکست دینے کے لیے تو پوری جمع مردی، ہمت اور یقین چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غم کو دور کیا اور ان پر ایک امنۃ النعاسہ، ان پر ایک نیند کی حالت طاری کر دی، یغشا جو ان پر چھائی ہوئی تھی۔ اب یہاں اسی ضمن میں ایک مسئلہ بھی بیان کیے دیتے ہیں کہ آج کل جو عمومی طور پر حالت پیش ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں، مسلسل بیچارے نیند کی دوائیاں کھانے کی وجہ سے اپنے اعصاب اور پٹھے انتہائی کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، کئی لوگوں جو میرے پاس آئے انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں نیند دوائیاں کھانے کے باوجود بھی نہیں آتی، ہم نے دوائیاں کھا لیں لیکن نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے یاد رکھو جگر میں سوزش اور گوناگوں مختلف قسم کے امراض انسان کو گھیر لیتے ہیں، کیونکہ نیند در حقیقت انسانی اعضاء کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب مسلسل انسان کا کوئی عضو عمل کرتا رہتا ہے تو یقیناً وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آرام کے لیے اللہ نے نیند رکھی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے رات کو تمہارے لیے بنایا آرام کے لیے کہ تم اس میں نیند کرتی ہو، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح نیند کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے آرام اور راحت کے لیے سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ تو نیند بہت ضروری ہے، جب یہ نہیں آتی تو انسان بے شمار امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب نیند نہ آنے کی وجہ قرآن سے بھی ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ جنگ کے اندر مسلمان جماعت کو نیند آ گئی، یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان جماعت کے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو۔ اس لیے قرآن نے نعاسہ سے پہلے امانہ کا لفظ ذکر کیا کہ امانتاً، جب اطمینان ہوتا ہے نا، اللہ کی نصرت پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اطمینان کی حالت ہوتی ہے، تو اطمینان کی حالت میں ہی انسان کو نیند آتی ہے۔ جب انسان غم میں مبتلا ہو، ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہو، اور آج کل ہمارے پاکستان میں کیونکہ ٹینشنیں بھرمار ہیں، آج زیادہ تر امراض ان ٹینشنوں کا نتیجہ ہے۔ شوگر آج وہ بھی ٹینشن کا نتیجہ ہے، نیند کا نہ آنا بھی ٹینشن کا نتیجہ ہے کہ دماغ آپ کا ہر وقت سوچ رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دماغ کو سونا ہوتا ہے، پھر اعضاء سوتے ہیں۔ اگر آپ کا دماغ جو ہے اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال چل رہا ہے تو پھر نیند نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ اور جب دماغ زیادہ کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے۔ جتنا کام کریں گے حرارت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور حرارت کی زیادتی انسان کی نیند کو کم کر دیتی ہے۔ جسم میں بھی اگر حرارت زیادہ ہو تو بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ یہ خواتین کو زیادہ مسئلہ اس لیے بھی لاحق ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیونکہ قدرتاً اللہ نے گرمی اور حرارت زیادہ رکھی ہے، تو اکثر یہ خواتین، اور پھر ٹینشن میں، کیونکہ خواتین جزیات میں غور کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس میں غور و فکر کرتی رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، اس لیے ان کو نیند بہت کم آتی ہے۔ یہ زیادہ مسئلہ ان کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ضروری یہ ہے وہ اپنے دماغ کو ٹینشنوں سے پاک صاف کریں، اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور اعتماد ہو۔ جیسے آج کے درس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ منافقوں نے اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دی، جاہلیت کی طرح کی بدگمانیاں۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ کہتے ہیں یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے ہیں ہماری بات مانی جاتی تو ما قتلنا ہاہنا، ہمارے اتنے افراد نہ قتل ہوتے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو جن کے لیے قتل ہونا، شہید ہونا لکھ دیا گیا ہے، تم گھروں میں بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، انہیں اپنے گھروں سے، بستروں سے اٹھا کر ان کے اپنے مقتل گاہ میں پہنچا دے گا جہاں انہوں نے قتل ہونا ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے شہادت اللہ نے لکھ دی تھی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا ہے
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ اس لیے تاکہ تم میں سے بعض کو اللہ شہید کا جو درجہ ان کے لیے اللہ نے لکھا ہوا تھا وہ ان کو اس درجے پر فائز کر دے، ان کو شہداء بنا دے۔ تو ایک تو یہ کہ مسلمان جماعت کا اللہ پر یقین ہے کہ جو کچھ انسان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے اس میں اگرچہ اس کا اپنا کسب بھی شامل ہوتا ہے لیکن نتیجہ بہر صورت اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پر ایک مسلمان کا یقین ہو، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے، اسی کو عقیدے کی پختگی کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو جو ٹینشن یا مسائل پیش آتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر سوار نہ کر لے، ہر وقت سوچتا نہ رہے، غم میں مبتلا نہ رہے۔ جتنا غم میں مبتلا ہوگا اتنی زیادہ اس کی حالت بے چینی میں چلی جائے گی، نیند اس کی رخصت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا تو علاج کرے اپنی ایمان کی مضبوطی کے ذریعے سے، اللہ پر اعتماد کے ذریعے سے، اپنی ٹینشنیں دور کرنے کے ذریعے سے۔ دوسرا علاج ہے دوائی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوائی علاج سے پہلے ہم اپنے دوستوں کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارا چینل ہے عثمانیہ دارالحکمت کے نام سے، اس پر یہ ہماری ساری ویڈیو حکمت کے حوالے سے موجود ہوتی ہیں۔ تو دوست جو ہے نا اس چینل پر ہماری یہ ویڈیو بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر مختلف امراض سے متعلق ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، وہ خود بھی دیکھا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا اور فائدہ ہو، اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو اس کا علاج اب سنیے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے 2 تیل لے لینے، ایک کدو کا تیل، کدو کا تیل تو عام مل جاتا ہے، خود بھی نکلوایا جا سکتا ہے، اور دوسرا آملے کا تیل۔ آملے کا تیل بھی کسی اچھی کمپنی کا تیار کیا ہوا وہ لے لینا چاہیے۔ تو یہ دونوں تیل لے کر آپ نے دودھ لے لینا ہے 1 گلاس، اس کے اندر دونوں کے 5 قطرے ڈال لیں، اور صبح بھی آپ یہ پی لیں، رات سونے سے پہلے پی لیں۔ یہ چند دن آپ اس تیل کو استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ اس تیل کی سر کو مالش بھی کریں، سر کو مالش بھی کریں، اور جسم کو تھوڑا دبا بھی دیا کریں۔ اگر بچے ہیں تو بچوں سے دبا لیں، کیونکہ جب جسم کو راحت ملتی ہے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سر کی مالش، پاؤں کی مالش، اور اسی طرح دودھ کے اندر ان کے 5 قطرے ڈال کر پینے سے بفضل تعالی فطرتی نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ چند دنوں کے اندر ہی آپ نیند کی گہری وادی میں پہنچ جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔